مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ روشن کبیر صاحب قبلہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ و دیگر معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ عرس شاہ عصر منایا جائے۔ شاہ عصر یہ دیا ہوا اللہ کے کسی ولی کے کامل کا لقب۔ خدا کا ولی جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقت بھی واپس نہیں دیتا۔ یہ حضور سیدنا شاہ الحاج محمد اسماعیل علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد نے اپنے مرید جناب الحاج محمد اسماعیل کو لقب دے دیا شاہ عصر۔ شاہ عصر ہے بے شک، مقتدا ہے ہمارے، رہنما ہے ہمارے، پیشوا ہے ہمارے، روحانیت کا سرچشمہ ہے ہمارے۔ یقیناً جتنا لگاؤ ہم بڑھاتے جائیں گے اسی قدر رحمت پروردگار سے مالا مال ہوتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات گرامی، اراکان، خادمان اور سیدی شاہ الحاج محمد اسماعیل صاحب کے خلفاء اور ان کے شہزادے معلم الالقاب، پیکر علم و ادب، طبیب حاضر عزت مآب جناب الحاج ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب قبلہ نقشبندی، خلیفہ اکبر صوفی باصفا جناب الحاج عبدالجبار صاحب قبلہ، اور کرم گستر عالی جناب جناب محمد اکرام صاحب قبلہ، یہ سب کے سب ان کے متعلقین، برادران، ان کے ہم نوا، ہم رکاب، خدام، انتظام کار، سب کے سب لائق صد مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر و اذکار کے اہتمام کے لیے ان احباب کا انتخاب کر لیا۔ خدا جس سے چاہتا ہے اس سے ذکر کراتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کا کراتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کا انتخاب فرماتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ حقیقت میں بڑے کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ دنیا میں اللہ نے انہیں عزت، وقار، سربلندی عطا کی ہے، آخرت میں بھی کامیابی، کامرانی ان کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو اپنا رشتہ جوڑا ہے وہ دنیا کے کسی مالدار، سرمایہ دار، دنیا دار کسی لیڈر سے نہیں بلکہ ایسے سے اپنا رشتہ قائم کیا ہے جو خدا کا فقیر ہے، برگزیدہ بندہ ہے، خدا کا مقرب ترین ہے، اور جو غلام مصطفیٰ ہے، جو رب کی بارگاہ کا عطیہ ہے، ایسے کو ہم نے، آپ نے، ان لوگوں نے، سب نے اپنا مقتدا بنایا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے بزرگوں کی دہلیز پر حاضری جب ہوتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے جماعتی اہل سنت کے باوقار
عالم دین خطیب شہیر حضرت علامہ صابر القادری صاحب کا ولولہ انگیز ایمان افروز روح پرور خطاب سماعت کیا ہے، اور میرے بعد بھی ابھی علماء اکرام کے بیانات ہوں گے۔ میں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اپنا نام ذاکرین کے لسٹ میں درج کرانے کی غرض سے اور عقیدت کا اظہار، حقیقت کا اعلان کرنے کے لیے چند لمحوں کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک کعبہ قوسین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، محبوب رب المشرقین، وسیلتنا فی الدارین، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، عرس شاہ عصر میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ اللہ کے محبوب کے دربار میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضری بھی ایسی جگہ ہوئی ہے جو وہ بھی خدا کا برگزیدہ محبوب ہے، اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہے۔ حضرت شاہ مقصود علی علیہ رحمت و رضوان کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر حضرت شاہ اور جو محبت کا تحفہ عقیدت کا نذرانہ پیش کیا جائے وہ بھی اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ دہلیز خدا والوں کی ہے دھوپ میں سایہ، دہلیز خدا والوں کی ہے دھوپ میں سایہ، دو دام یہاں ٹھہر جا آرام کیے جا۔ خانقاہ مقصودیہ میں ہم لوگ اکٹھا ہیں۔ اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو رحمت کا شامیانہ اپنے اندر اسے سمیٹ لیتا ہے۔ رحمت کی برسات ہوتی ہے اولیاء اکرام بزرگان دین کے آستانوں پر۔ جب جس کو اللہ کی رحمت سے شناسائی کرنی ہو اور رحمت کبریا سے مالا مال ہونا ہو تو آسان راستہ ہے کہ خدا کے کسی ولی کی چوکھٹ پہ چلا آئے۔ برسات رحمتوں کی ہوتی ہے اور تہدم کوئی ایک چھینٹا پڑ گیا تو مقدر کے سکندر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ بڑا کمال بخشا ہے، بڑا ان کو مقام دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تعلیم فرمائی ہے۔ اہل ایمان، صاحبان ایمان، غلامی مصطفیٰ کے صدقے نبی کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔
میرے پیغمبر کی رسالت کا ہم نے اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا ہم نے اس کی تصدیق کر لی، بس خدا کو ہم پر پیار آ گیا، میرے خدا نے ہمیں اور آپ کو پسند کر لیا، اپنی رحمت کا شامیانہ عام کر دیا، اور اب انہیں اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب فرمایا، رب نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو، خوف خدا سینوں میں بساؤ، میرے نیکوکار بندوں کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ کی خشیت کا چراغ سینوں میں جلاؤ، اور میرے محبوبوں کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ دو نسخے میرے خدا نے کسے دیے ہیں؟ بندے تو خدا کے سب ہیں، کفار و مشرکین بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، بدعقیدے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن اے سنی جنتی مسلمان اپنی قسمت پر ناز کرو، میرے مولا نے یہ جو دو نسخہ کیمیا دیا ہے وہ یہود و نصارہ کو نہیں، کفار و مشرکین کو نہیں، عام بندوں کو نہیں، بلکہ صاحبان ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور رب نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو چونکہ تم نے میرے نبی کی غلامی کا توڑ گلے میں ڈال لیا ہے، اس لیے مجھے تم پہ پیار آ گیا ہے، تم ہمارے اپنے ہو گئے ہو، اور اپنوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اپنوں کو تربیت دی جاتی ہے، اپنوں کو ہی سنوارا جاتا ہے۔ یہ دو نسخے کیمیا دے رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرتے رہو گے دنیا میں عزت و وقار کا تاج تمہارے سر پہ جگمگاتا نظر آئے گا، اور کل میدان محشر میں سرخروئی قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب اعلیٰ حضرت فیضان حضور خطب بنارس، جانشین حضور تیرے بنارس، ایمان والے اپنی قسمت پر ناز کریں کہ یہ ایمان کی دولت سینے میں آئی ہے، تو خدا نے ہم سے خطاب کر لیا، خدا نے ہمیں تربیت دی ہے، خدا نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہے۔ اہل ایمان سے ہی اللہ نے فرمایا، اور وہ اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان نبی کی رسالت کا اقرار کر چکے، اللہ کی وحدانیت و ربوبیت کی تصدیق کر چکے، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، غفلت کی چادر اوڑھے پڑے رہیں، کبھی ان کا احساس بیدار نہ ہو، اپنے کو آزاد سمجھ رہے ہو۔ نہیں نہیں، جب سے تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس دنوں سے بندشیں تم پر زیادہ ہو گئی ہیں، اب تم خدا کے مقرب بندے بننے والے ہو، اس لیے اب سارے سوالات تم ہی سے ہوں گے، نماز تم سے پوچھا جائے گا، روزہ تم سے پوچھا جائے گا، حج تم سے پوچھا جائے گا، زکوٰۃ تم سے پوچھا جائے گا، ارکان اسلام کی ادائیگی کے لیے سوالات تم سے کیے جائیں گے، کسی اور سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم صاحب ایمان ہو گئے ہو، اب تم پر ذمہ داریاں نافذ کر دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے تمہیں، اور نبھانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ صرف خوف خدا کو سینے میں بسا لو۔ خوف خدا بسا رہے گا، برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، مکر و فریب سے بچ جائیں گے، غفلت کی چادر ہٹا دیں گے، احساس بیدار رہے گا، جھوٹ فراڈ ناجائز کام فضول کاموں سے اپنوں کو بچاتے رہیں گے، اللہ کا خوف بسا رہے گا،
تو نماز کا خیال آتا رہے گا، روزے کا خیال آتا رہے گا، حج کا خیال آتا رہے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی رہے گی، شریعت کی پابندی کا خیال آتا رہے گا، آخرت نظر میں رہے گی، برائیوں سے آپ بچتے رہیں گے، نکوکاری کی زندگی گزرے گی، عابد شب زندہ دار بن جائیں گے، پوری رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں آپ گزار دیں گے، تسبیح و تحلیل کر رہے ہوں گے، ذکر خدا کر رہے ہوں گے، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوں گے، اور جب اس طرح کے کاموں میں آپ لگ گئے تو سمجھ لیجئے آخرت کے لحاظ سے بڑا سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہے، بڑی پونجی اکٹھا ہو رہی ہے، بڑی دولت آخرت کی اکٹھا ہو رہی ہے، اور جب آخرت کی دولت اکٹھا ہو گئی، آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہو گیا، آخرت کی کمائی آپ نے کر لیا، تو اب اس کی حفاظت کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، چوروں کی نگاہ مالداروں کی حویلی پہ لگی ہوتی ہے، غریب کی جھوپڑی پہ نہیں لگی ہوتی۔ چور جب موقع پاتے ہیں مالدار کی حویلی میں نقب لگا دیتے ہیں، سرمایہ پونجی مال و زر سیم و زر لوٹا چوری کیا چلے گئے، اور اب جب گھر والے کی آنکھ کھلی، کفے افسوس مل رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، غم و علم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، قرب و جوار کے لوگ، رشتہ دار خاندان کے لوگ، قرابت داروں نے سنا، لوگ آئے اس کی تسلی دینے کے لیے، اس کو اطمینان دلانے کے لیے، صبر کی تلقین کرنے کے لیے لوگ آئے اور کہنے لگے، ارے بھائی تم نے بھی تو بڑی نادانی کا کام کیا، بڑی محنت سے کمایا تھا، بڑا تم نے محنت کیا تھا، سیم و زر اکٹھا کیا تھا، یہ دولت جو کمائی تھی تو تم نے اپنے گھر میں ہی کیوں رکھ لیا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ تم بینک کے حوالے کر دیتے، اگر بینک میں تمہاری کمائی چلی جاتی، تمہاری پونجی بینک کے حوالے رہتی تو چوروں کے نگاہ سے بچ جاتی، چوروں کے نگاہ سے محفوظ ہو جاتی۔ تم نے نادانی کیا ہے، کمایا تو بہت ہے، حفاظت کا مضبوط انتظام نہیں کیا، گھر میں رکھے رہے، چوروں کی نگاہ لگی تھی، موقع پایا لے کر رفو چکر ہو گئے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے، ہر تاجر، ہر مالدار، ہر سرمایہ دار جانتا ہے اپنی پونجی اپنے سیم و زر مال و دولت کو صرف گھر میں نہیں رکھتا، بینک کے حوالے کر دیتا ہے، بینک میں جو کمائی چلی گئی ہے وہ چوروں کی نگاہ سے بچ جاتی ہے۔ دنیا میں جب یہ ذہن دیا گیا، میں نے آگے بڑھ کر کہا بلا تشبیہ و تمثیل، دنیا کی دولت کی حفاظت بینک کے حوالے کر کے کیا کرتا ہے، آخرت کے سرمایہ داروں، آخرت کے پونجی اکٹھا کرنے والوں، آخرت کی دولت اکٹھا کرنے والوں، آخرت کی دولت کو بھی تباہ کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے چور مقرر ہے۔ اس چور کو ابلیس لعین کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، لہذا آخرت کی دولت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے محبوبوں کے قدموں سے لپٹے رہو، یہ آخرت کے لحاظ سے تمہارے واسطے بینک بنائے گئے ہیں، جسے آخرت کا سرمایہ بچانا ہے، آخرت کی کمائی بچانی ہے، آخرت کی پونجی بچانی ہے، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی تسبیح و تحلیل، اپنی ساری نیکیاں، جسے ابلیس لعین کے نگاہ سے بچانا ہے، اس کے واسطے راستہ یہی ہے کہ وہ خدا کے کسی ولی سے رشتہ غلامی قائم کر لے، ان کی صحبت میں آ جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، پونجی سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ شیاطین کی طاقت سے دنیا کا بادشاہ
تاجور، سلاطین، امراء، سپاہی، اسلحہ کچھ نہیں کارآمد ہو سکتا، لیکن اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے، اس کے مکر و فریب سے آپ کو بچانے کے لیے، آخرت کو آپ کی کامیاب بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ولی کے کامل سے رشتہ محبت قائم کر دی۔ اور ان لوگوں کو جتنے اولیاء اللہ ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند ہوں، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی ہوں، حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز چشتی ہوں، سرکار غوث آدم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہوں، ان کے اسلاف، ان کے مشائخ، اولیاء متقدمین ہوں، اولیاء متاخرین ہوں، جتنے اولیاء روح زمین پر آئے اور آتے ہیں، آتے رہیں گے، ان سب کو میرے خدا نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، رتبہ اونچا کر دیا ہے، مقام اونچا کر دیا ہے، اختیار وہ دے دیا ہے کہ سلاطین زمانہ کا سہے گدائی لیے پھرا کرتے ہیں۔ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ایک سے ایک سخنور، نغمات کے پیکر، ترنم کے شہنشاہ جلوہ بار ہیں، علماء خطبہ بھی جلوہ بار ہیں، ہمارے نقیب ماشاءاللہ ہندوستان کے مایہ ناز مقرب ترین اناؤنسر ہیں۔ بڑا کامیاب پروگرام ہو رہا ہے۔ ایسے میں میرے ذہن میں ابھی ڈاکٹر اقبال کے چند شعر آ گئے اور خواہش و تمنا ہے کہ اپنی اس پھٹی آواز میں بھی پیش کر دوں۔ ڈاکٹر اقبال وہ ایک بڑے بلند فکر کے مالک، بڑے قلم کے شہنشاہ، فکر و فن کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ بڑی بڑی آپ کی کتابیں ہیں، بہت سے دنیا میں آپ کی کتابوں پہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک دانشور، دانشمند، تجربے کار، بلند فکر کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ شعر و سخن میں بڑا ملکہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت کچھ آلات کے تحت لکھا ہے، لیکن ایک ان کا بھی ذہن آ گیا، اور ذہن میں اللہ والوں کے تعلق سے ذہن استوار ہو گیا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے اولیاء اللہ کے تعلق سے، فقیروں کے تعلق سے، خدا والوں کے تعلق سے، اللہ کے محبوب بندوں کی شان و عظمت کے تعلق سے وہ بھی لکھنے پر تیار اور مجبور ہو گئے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے لکھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اور آگے ڈاکٹر اقبال پیغام دے رہے ہیں، سجھاؤ دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ دنیا میں دنیا داروں کا مزاج تو کچھ جدا ہوتا ہے، کوئی کسی کی سیوا میں لگتا ہے، خدمت میں لگتا ہے، کسی کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو دنیا دار کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ کوئی منتری کی خدمت میں لگا ہے، کوئی نیتا پریتا کی، کوئی مالداروں کی، کوئی بادشاہوں کی بارگاہ میں اپنی رسائی کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، تمنا درد دل کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی،
تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے، کوئی پوری دنیا کا سلطان اعظم ہو، سیم و زر مال و منال، ہیرے جواہرات، سپاہیوں کا ہجوم، آلات حرب و ضرب کی کثرت، سب کچھ ملے گا، لیکن جو شان اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا کی ہے وہ کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتی، اور وہ بھی ضرورت پڑنے پر انہی فقیروں کی بارگاہ میں کاسے گدائی لیے پھرا کرتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں تو وقت کا سلطان بنا دیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں، محبت سے کوئی ان کے در پہ آ جاتا ہے، ذرہ آتا ہے آفتاب بن جاتا ہے، ادنا آلہ آتا ہے آلہ بن جاتا ہے، چھوٹا آتا ہے بڑا بن جاتا ہے، کوئی ان کے دربار میں قطرہ آتا ہے دریا بن جاتا ہے، گمراہ آتا ہے دیندار بن جاتا ہے، وقت کا کوئی چور آتا ہے غوث اعظم کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو وقت کا ابدال بن جاتا ہے۔ یہ خدا والوں کی شان ہے، بڑا رتبہ بڑا مقام اللہ نے انہیں بخشا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت پیشانی کی نگاہ سے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے واسطے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، بصارت سے نہیں ہرگز بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، بصارت سے نہیں ہرگز بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جنا میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، گلی گلی محلہ محلہ خدا کا کوئی ولی آرام کر رہا ہے، یہ سب غیب سے ہمارے واسطے انتظام ہے، جسے جہاں ضرورت ہو، جہاں آسانی ہو وہیں پر جڑ جائے، ان کے قدموں سے لپٹ جائے، ان کی صحبت میں آ جائے، وہ نبی یہ دو عالم کی تعلیم دیں گے، خدا کی رضا کی تدبیر دیں گے، شریعت کی اطاعت کی کا پیغام دیں گے، اور ایک برے کو اچھا بنائیں گے۔ یہ سارا کام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مشائخ طریقت کرتے ہیں، اور ہم اور آپ قسمت کے دھنی ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کے کسی نہ کسی ولی سے جڑا ہوا ہے۔ مولا قدیر یہ حضرت صوفی باصفا مرد حق آگاہ حضور سید شاہ الحاج محمد اسماعیل علیہ الرحمت و رضوان کا فیضان ہم سب پہ جاری رکھے، اور حضور صوفی ملت، صوفی باصفا حضور صوفی محمد حنیف صاحب قبلہ نفر اللہ برکتہ، وہ بھی سید فقیر محمد کی چوکھٹ سے جڑے ہیں۔ شاہ اسماعیل پر بھی فقیر محمد کا فیضان ہے، صوفی حنیف پر بھی ان کا فیضان ہے، اور جتنے لوگ ان سے رشتہ غلامی قائم کیے ہیں
ہر ایک پر بزرگوں کا فیضان جاری و ساری ہے۔ خدا کرے ان بزرگوں کے سایہ کرم میں ہمیں بھی جگہ مل جائے، انہی سے محبت کی جائے، ان سے عقیدت رکھی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھا جائے۔ الحمدللہ بزرگوں کے حالات ایک سے ایک کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن حضرت شاہ محمد اسماعیل اور صوفی ملت حضرت صوفی محمد حنیف یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ابھی ہم نے آپ نے اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھا ہے، کیسی سادگی کی زندگی ہے، کیسی پاک باز زندگی ہے، اطاعت خدا بندی، عبادت خدا بندی، تقوی و طہارت، پاک بازی، بھلائی نیکی، یہ سب ان کی زندگی کا درہ امتیاز رہا ہے اور سب کو ہدایت کی راہ بتاتے رہے ہیں۔ پروردگار عالم حضور صوفی ملت کے خلفاء حضور شاہ محمد اسماعیل کے خلفاء کے ذریعے سے یہ ترویج و اشاعت کا کام ہوتا رہے، سلسلہ نقشبندیہ پروان چڑھتا رہے، لوگ ان سے وابستہ ہوتے رہے، عمل کی دنیا وسیع ہوتی رہے اور آخرت کے سب عزتدار بنتے رہے۔ میں لمبی گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا تھا، پھر بھی کچھ دیر گزر گئی۔ میں اپنی گفتگو کو ابھی تک کسی مرحلے تک نہیں پہنچ سکا، نہ تمہید ہی پوری ہوئی نہ اس کا ماصل، بس اتنے پر اکتفا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی محبت و عظمت ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے۔ پروردگار عالم ان ساری دولتوں کو پانے کے لیے اس دور میں ایک ہی راستہ ہے، جس راستے کو مسلک امام احمد رضا کہتے ہیں۔ امام احمد رضا کے مسلک کے ہم سب پیروکار ہو جائیں، طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے، خدا ملے گا۔ یہ مزاج بنا کر اپنی زندگی کو گزاریے، نمازوں کی پابندی کیجیے، شریعت کی اطاعت کیجیے، قانون مصطفیٰ کو سینے سے لگائیے، محبت رسول کا چراغ سینوں میں جلائیے، اولیاء اکرام سے رشتہ محبت قائم رکھیے۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو دونوں جہان کی بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔